بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد حج کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، ان میں جس کا نام نکل آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں ہمارے درمیان قرآن اندازی فرمائی تو اس میں میری باری نکل آئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں گئی۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے بعد کی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آزار اٹھائے ہوئے تھیں، جبکہ وہ ان کے پیروں کی پازیب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے مشکیزیں بھر کر لوٹیں۔ وہ اپنے کندھے پر مشکیزیں اٹھا کر لاتیں، پھر لوگوں کے منہوں میں پانی ڈالتیں، پھر واپس آتیں اور ان کو بھرتیں اور پھر لوگوں کے منہوں میں پانی ڈالتیں۔ ابن شہاب سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی بعض عورتوں کے درمیان چادریں تقسیم فرمائیں تو ایک اچھی چادر بچ گئی۔ ان کے پاس لوگوں میں سے ایک نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ آپ کے نکاح میں ہے، اسے دے دیجیے۔ ان کی مراد ام کلثوم بنت علی سے تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام سلیت زیادہ حقدار ہے۔ ام سلیت انصار کی عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام سلیت غزوہ احد میں ہمارے لیے مشکیزیں بھر کر لاتی تھیں۔ ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران جنگ میں اصحاب رسول کو پانی پلاتی تھیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں، اور جو شہید ہو جائے اسے مدینہ منورہ پہنچاتی تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ابو عامر عبید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگ گیا تو انہوں نے مجھے تیر کھینچنے کے لیے کہا۔ میں نے تیر کھینچا تو زخم سے پانی بہنے لگا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس متعلق خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو عامر کی بخشش فرما۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ نبی کریم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو رات کو بیدار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ میرے اصحاب میں سے کوئی نیک شخص آج رات میری نگہبانی کرے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسلحہ کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون شخص ہے؟ عرض کیا، سعد بن وقاص ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کروں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے محو خواب ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے۔ کسی شخص کی اس کے جانور پر سوار ہونے اور اس پر بوجھ لادنے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کے لیے ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے صدقہ ہے، اور راستے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آمین۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔